الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 118۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، آخر تک الرحیم تک پڑھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے ہیں، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پری سے بھی بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو یہ دیکھیے صحابہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابو ہریرہ کی خصوصیت کے ساتھ شان بیان کی جا رہی ہے کہ باقی لوگ جو تھے وہ کوئی اپنی جو ہے خرید و فروخت کاروبار میں لگا تھا، کوئی اپنی جائیدادیں بنانے میں لگا تھا، لیکن یہ بس علم حاصل کرنے میں لگے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں رہتے، حدیثیں سنتے، یاد رکھتے، اور کتنی ساری حدیثوں کے راوی ہیں، کتنا بلند درجہ ہے۔ دیکھیں کہ قیامت تک آپ کو جو حدیث پڑھے گا تو آپ کے ذریعے سے آپ ان کے راوی تھے، آپ کے ذریعے سے پہنچی ہے تو وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو باقیوں نے جو ہے دنیا کا یعنی دنیا کمائی، لیکن آپ نے جو ہے آخرت کمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 119۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی، یعنی جیسے چلو بھر کے ہم یعنی کلی کرتے ہیں نا، اس طرح مٹھی یعنی ہاتھ بھرنا، اور کوئی چیز چادر میں ڈال دی۔ فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولا۔ ہم سے ابراہیم، آگے جو ہے اس کے راوی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ نے جو ہے نہیں ایک اس طرح سے چلو بنا کے رکھا جیسے آپ کوئی چیز رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس چادر کو لپیٹا، تو اس کے بعد جو ہے ان کو کوئی بھی حدیث نہیں بھولی۔ تو اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو حدیثیں یاد نہیں رہتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب وہ کوئی بھی برکت کی ایسی چیز تھی، مطلب ظاہری اسباب سے ہٹ کے تھی، ظاہر ہے یعنی چادر میں ایسے آپ نے ڈالی، علم تھا وہ گویا کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے ان کو کوئی بھی حدیث نہیں بھولی۔ اور دیکھیے کہ کتنی لمبی لمبی بڑی بڑی حدیثیں اور ایگزیکٹ ورڈ صحابہ کو یاد ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 120۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے، دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا وہ نرخرا کاٹ دیا جائے گا۔ اور آگے یہ فرما رہے ہیں کہ بلعوم سے مراد وہ نرخرا ہے جس سے کھانا اترتا ہے۔ تو یہ بھی انہی سے ہی روایت ہوگی، پروبیبلی حضرت ابو ہریرہ سے ہی، کہ علم کے 2 برتن ہیں، ایک کو انہوں نے پھیلا دیا اور دوسرا اگر فرماتے میں پھیلاتا تو میرا نقصان ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 121۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا لوگوں میرے بعد کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، گردنیں مارنا یعنی قتل کر دینا۔ تو فرمایا حج کے موقع پہ خصوصیت کے ساتھ سب کو خاموش کر کے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے کافر نہ ہو جانا، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کا قتل عام کرنے لگو۔ تو آج دیکھا جائے تو مسلمان سے ہی لڑ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے اصلی دشمن سے لڑتے، مسلمان آپس میں ہی
جو ہے فرقوں میں پڑ گئے ہیں اور پھر انہوں نے ڈفرینٹ گروہ بنا لیے ہیں اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے، اور پھر کتنے سارے واقعے ہیں جو بھی یہ ٹیررزم اور ساری چیزیں آئی ہیں، یہ اسی وجہ سے آئی ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنا ہے۔ اچھا، یہ اگلا جو ہے وہی واقعہ ڈیٹیل میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا۔ اس میں آگے والی جو ڈیٹیل ہے وہ ساری بیان کی گئی، تھوڑی جامع ہے حدیث، تو اس کو ہم نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 123۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اسی لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کئی سارے بڑے بڑے بادشاہ تھے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کسی بات پہ، اپنے غصے پہ یا اپنی غیرت کا اظہار کرنے کے لیے یا اپنا جو ہے طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے جنگیں کی، کئی ساری ہوئی ہیں۔ بلکہ مسلمانوں نے بھی کئی ایسی جنگیں پاسٹ میں کی ہوں گی جو کہ جن کا مقصد دین نہیں ہوگا، جن کا مقصد دنیاوی مال و دولت حاصل کرنا یا دنیاوی اپنی غیرت یا طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوا ہوگا۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے ایک فارمولہ دیا ہے جس کے تحت پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کی جائز صورت کیا ہے، کب لڑ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہی لڑتا ہے، اصل لڑنے والا وہی ہے جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ تو وہ اصل میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا چاہے، دین کو سر بلند کرنا چاہے، اسلام کی بڑائی کرنا چاہے، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ آئیے آگے ہم تفسیر کو پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم ربہ، ابراہیم کو ان کے رب نے، بکلماتی چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ وہ پوری کر دیں، قال اس نے کہا، انی بے شک میں، جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کا، امام، قال اس نے کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد سے، قال اس نے فرمایا، لا ینال نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات جو ہے پڑھی تھی، سنی تھی کہ جو بھی فیتھ ہیں دنیا میں، آج آپ دیکھیں کرسچن ہیں، جیوز ہیں، جتنے بھی ریلیجن ہیں، وہ سب جو ہے کہتے ہیں کہ ہم ابراہمک فیتھ کو فالو کرتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے دین کو فالو کرتے ہیں۔ اب بھلے وہ لوگ تحریف شدہ ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ کو جو ہے سب اپنا امام مانتے ہیں۔ لیکن پھر قرآن نے صحیح معنوں میں بتایا کہ اگر جس کا جو ہے پیشوا اور امام حضرت ابراہیم ہے، تو وہ سچ میں کیسا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ قوم کیسی ہوتی ہے۔ یعنی آپ تو جو تھے ہر شرک سے جدا تھے، اور آپ جو ہے ظالموں سے جدا تھے، آپ صحیح واحد ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اس کے فرما بردار تھے، اس کے آگے پوری طرح جھک جانے والے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمانے سے پہلے، اتنا بڑا بلند مقام عطا فرمانے سے پہلے، فرمایا جا رہا ہے ہم نے انہیں چند باتوں میں آزمایا۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کون سی چند باتیں ہیں۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا ہے
کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام و رہنما بنایا جائے۔ جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کے خاطر قربان نہ کیا تھا، اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے راہ حق میں نہ جھیلا۔ یعنی ہر طرح کا جانی، مالی، اولاد کا، یعنی ہر طرح ہر چیز میں آپ کو آزمایا گیا۔ اب ان کی آزمائش کیسے ہوئی، کیا کیا، یہ قرآن میں وقتاً فوقتاً آتا رہے گا، ہم پڑھتے رہیں گے، لیکن کچھ واقعات اویسلی سب کو معلوم ہوں گے، جیسے کہ ابھی جو ہے بڑی عید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ایک قربانی، جو آپ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، پوری طرح جھک گئے تھے۔ یہ آزمائش تھی اللہ کی، بہت سخت آزمائش تھی۔ آپ نبی تھے، رسول تھے، سچے خواب آتے تھے کہ آپ یہی عمل کر رہے ہیں، تو بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایسا ہی نہیں بالکل بھی، یعنی ہم میں سے کون اتنا بڑا دل رکھتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی ہاتھوں سے ذبح کر دے، لیکن آپ جو تھے کیا تھے، مسلم تھے، صحیح طور پہ اللہ کے آگے جھک جانے والے، اس کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دینے والے۔ پھر کئی سارے واقعے آپ کی زندگی میں آئے ہیں، آگ میں ڈالے گئے، آپ جو ہے اس کے علاوہ آپ اپنے گھر والوں کو، مائی ہاجرہ کو آپ ایک ایسے میدان میں چھوڑ گئے، اور اپنے اولاد کو جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آزمائش تھی۔ پھر اسی طرح سے کئی سارے واقعات آئیں گے جس کے ذریعے سے آپ کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اور آپ کو ہر ٹیسٹ میں کامیاب جو ہے پایا۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے وہ ان سب میں پورا اتر گیا، اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے، یعنی کیا میری جو ذریت ہے تمام کے ساتھ یہی وعدہ ہے کہ وہ سب بھی لوگوں کے پیشوا ہوں گے، صحیح رستے پہ چلنے والے ہوں گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ظالموں سے متعلق میرا وعدہ نہیں ہے، یعنی وہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہو، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ گمراہ یہودی اور مشرک بنی اسماعیل اس وعدے کے مصادق نہیں ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد میں سے صرف وہ جو کہ نیک رستے پر چلے گی۔ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہی سے ذریت چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یعقوب یعنی اسرائیل کی نسل ہے، پھر وہیں سے جو ہے فردر آپ چلیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو سعودیہ سے جو قبیلے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنی نسل کو جوڑتے تھے، اسی سے ہی ہمارے نبی تھے، یعنی آپ بھی جو ہے انہی کی ہی اولاد، انہی کی ذریت میں سے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان میں سے جو نیک رستے پر ہوں گے ان سے متعلق میرا وعدہ ہے کہ وہ سب ان کو میں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت خانہ کعبہ، مثابہ اجتماع کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ، واحدنا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم کہ ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، ان طہر کے پاک رکھیں، بیتی میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کی تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اب دیکھیے کہ جو آپ میں سے خصوصیت کے ساتھ جنہوں نے حج و عمرہ کیا ہے
تو آپ جہاں جہاں جس جس موقع پہ جائیں گی احساس ہوگا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسی سنت پہ چلتے ہوئے ہمارے نبی نے جو ہے اپنے جو بھی دینی معاملات ہیں حج عمرے میں جو ادا کیے جاتے ہیں، زیادہ تر میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی یاد کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں تو سب سے پہلے کعبے کی جو تعمیر تھی وہ انہوں نے یہاں پہ کی تھی، یعنی قدیم گھر ظاہر نشان تو موجود تھا لیکن گھر وہاں پہ نہیں تھا۔ وہ جو ہے یعنی مختلف موقعوں پہ جو ہے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے موقع پہ، ایسے موقعوں پہ جو بھی آتا تھا تو یعنی نشان موجود تھا لیکن اس طرح سے گھر موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے اس گھر کی تعمیر کی، یہاں کا طواف کیا، پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ ہم جو ہے خصوصیت کے ساتھ طواف ختم کرنے کے بعد جو ہے ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، جیسے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جو ہے مستقل جائے نماز بنا لیا جائے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب آپ طواف سے فارغ ہوتے ہیں، ان مقام ابراہیم پہ نفل سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے کہ مائی ہاجرہ نے جہاں صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے کیے، تو جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ 7 پھیرے لگاتا ہے اور اسی سنت کو یاد کرتا ہے، اس موقع کو یاد کرتا ہے۔ تو گویا یہ ایک عمرہ ادا کرنا یا حج ادا کرنا گویا ایک یاد ہے۔ یہ تو صرف عمرے کا تذکرہ ہو گیا۔ اب حج پہ آ جائیں تو حج میں ہر موقع پہ مثال کے طور پہ جیسے جہاں رمی جمرات کرتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو وہاں وہ موقع جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، جب شیطان انہیں بہکا رہا تھا کہ کہاں اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہو قربانی کے لیے۔ تو گویا حج اور عمرہ جو ہے ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے امام ہیں ان کی ایک یاد کو تازہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح عید الاضحیٰ تو ہے ہی آپ کی یاد، آپ کی عظیم قربانی کی یاد ہے۔ تو ہر موقع پہ ہمارے نبی نے ہماری جس طرح سے تعلیم فرمائی ہے تو ہم ان کی گویا کے سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک خصوصیت کے ساتھ واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے ہم نے اس گھر کو بنایا ہے لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ، تو فرمایا کہ جہاں پہ ابراہیم کھڑا ہوتا تھا، نہیں کھڑے ہو کے جہاں پہ انہوں نے تعمیر کی تھی، اب دیکھیے کہ وہ پتھر جو ان کا مقام ابراہیم ہے وہاں پہ اس پتھر کو دیکھیں تو اس پتھر نرم ہو گیا تھا آپ کے لیے، اور آپ نے جو کعبے کی مکمل تعمیر کی تھی وہ نشان آپ کے پاؤں کا اس پتھر میں آج بھی موجود ہے۔ تو ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ میرے گھر کو پاک صاف کر دو۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم کیا گیا تھا کہ میرے گھر کو پاک صاف کر دو۔ کس کے لیے؟ کیونکہ میرے بندے آئیں گے۔ دیکھیے وہاں پہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا لیکن حکم دیا کہ میرے یہاں بندے آئیں گے تو میرے گھر کو پاک صاف کر دو۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاک رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ پورے کرکٹ سے اسے پاک رکھا جائے۔ خدا کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو، جس سے خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کی مالک، معبود، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اسے گندہ کر دیا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے ایک تو ہوتی ہے صفائی، ظاہری صفائی، ایک ہوتی ہے روحانی صفائی، تو روحانی طور پہ بھی اسے شرک سے اور ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف کر دیا جائے۔ یہاں پہ خدا کے علاوہ کسی اور کا ذکر بلند نہ ہو۔ یہ آیت ایک نہایت لطیف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں مگر وراثت کا حق ادا کرنے کے بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنیٰ ہو گئے اسی طرح سے یہ مشرک بنی اسماعیل بھی اس سے مستثنیٰ ہو گئے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے ویسے وہ بہت سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے مشرکین مکہ جو تھے سمجھتے تھے کہ ہم، کیونکہ یہ گھر تو مرکز تو تھا ہی ہمیشہ سے ہی، یہ دینی لحاظ سے جو ہے ایک اہم مرکز رہا تھا، لوگ یہاں پہ ہر سال آتے تھے۔ تو اب وہ لوگ اس کو ظاہری طور پہ پاک صاف تو رکھتے تھے لیکن حقیقی پاک صاف کیا کرنا تھا کہ وہ وہاں پہ شرک بھی کرتے تھے، انہوں نے کعبے کے ساتھ اپنے بت بھی بنا رکھے تھے، غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے، عبادت بھی کی جاتی تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ ان تعلیمات پہ چلنے والے نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاکید کی گئی تھی کہ اس گھر کو ہر طرح کی گندگی سے، وہ ظاہری ہو یا روحانی ہو، شرک کی ہو یا ظلم کی ہو، اس گھر کو اس سے پاک رکھا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَل لِّي هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وَإِذْ قال، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی میرے رب، اجعل بنا ھذا بلدن اس شہر کو، آمنا امن والا، وارزق روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کی، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ و بالیوم الآخر اللہ اور آخرت کے دن پر، قال فرمایا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ اس کو نفع دوں گا، قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار عذاب جہنم کی طرف، وبئس المصیر اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جب آپ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیل جو ہے مکمل کر چکے، پھر انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کے شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو تجھے اور آخرت پر ایمان لائے ان کو پھلوں کا رزق دے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں جب آپ جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا رزق میں اضافہ ہو گیا، وہ رزق ہر طرح کا، روحانی رزق، عبادت کا رزق، کھانے والا رزق، وہاں آپ دیکھیں کہ کسی نعمت کی بھی کمی نہیں، کھانے پینے میں آپ کو وہاں دنیا کا، حالانکہ وہاں کی مٹی زرخیز نہیں ہے لیکن وہاں دنیا کا ہر طرح کا پھل جو ہے وہاں آپ کو ملے گا، اور یہ پھل روحانی طور پہ بھی دیکھا جائے تو انسان کو وہاں پہ جو برکتیں، جو رحمتیں، جو ایمان میں اضافہ حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے، جو وہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ سب بھی رزق میں آتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے انسان کا رزق ہیں، اور جو ظاہری اسباب میں رزق ہے وہ تو رزق ہے ہی۔ تو پھلوں کی دعا کی گئی خصوصیت کے ساتھ۔ تو اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع کر دیا، اور انہوں نے بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز ہے۔ امامت صالحہ صرف مومنین صالح کو ملے گا، مگر رزق دنیا کافر و مومن سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آئے کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ رزق یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے، تو اب جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رزق جو دنیا کا رزق ہوتا ہے وہ تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو صحیح ایمانوں میں امام ہے اس کے لیے حقیقی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ان سب کے لیے بہترین رزق کا، حقیقی رزق کا، ابدی رزق کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا جو نہ مانے، صرف دنیا کی چند روزہ زندگی پہ اس کا دل جو ہے سیٹسفائی ہو جائے، تسلی ہو جائے، اور وہ جو ہے اللہ کی فرمانبرداری چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹے گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ اور جب يَرْفَعُ اٹھاتے تھے ابراہیم القواعد اس کی بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور اسماعیل، ربنا ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک، انت تو ہے، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما،
تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی کہ گھر کی دیواریں بنا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کا نشان تو موجود تھا، کعبہ کی یعنی جو عمارت تھی وہ موجود نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ ساتھ جو ہے بناتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ دعائیں کرتے جاتے تھے، ہم سب کے لیے دعائیں کرتے جاتے تھے، اور جو ہے اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ہماری یہ جو کوشش ہے اس کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ مزید کیا دعا فرمائی، وہ ہمارے لیے دعا ہے، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آگے کیا دعا فرمائی، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمین فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے بھی، امت مسلمتن فرما بردار، لکا اپنا، وارنا اور ہمیں دکھا، مناسکنا حج کے طریقے، وتب اور توبہ قبول فرما، علینا ہماری، انکا انت بے شک تو، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ آگے کیا دعا کی، اے ہمارے رب ہم دونوں کا اپنا مسلم مطیع فرما بردار بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور بے شک تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو ساتھ سے مزید جو ہے دعا فرمائی انہوں نے اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں جو ہے اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت یعنی ہماری اولاد میں سے بھی جو ہے اپنے فرما بردار بنا، اور اب ہم جو گھر تعمیر کر چکے ہیں تو ہمیں حج کے طریقے سکھا، یعنی ہمیں جو ہے یہاں پہ سکھا کہ ہم نے عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، اور پھر ہم پہ کوئی کوتاہی ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے تو توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ آگے یہی دعا کنٹینیو ہوتی ہے، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمْ اور انہیں تعلیم دے، الکتاب کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ہم دیکھیے کہ تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ مزید کیا دعا فرمائی، اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے، یعنی اب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ جو ہے جو سچا دین ہے، یعنی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ رسول بھیجے ہیں ہم نے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، جو پاک دعا ہے، جو اس گھر کو تعمیر کرتے ہوئے انہوں نے کی تھی، تو وہ دعا تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عرب والوں کی ہی انہی کی ذریت سے جو ہے ان کو ایک نبی اور رسول عطا فرمائے۔ تو لوگوں کو یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ اس دعا کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو ہیں کعبہ تعمیر کرتے ہوئے کر رہے تھے۔ تو یہ پیاری پیاری سی دعائیں ہیں جو ہمارے حق میں جو ہے انہوں نے کی تھیں، اور یہ دعائیں جو ہیں قبول ہوئیں، اور جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں بہترین کتاب حکمت عطا فرمائی۔ آج تک یہ کتاب اپنی اصلی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پہ بہت کروڑا کروڑ احسان ہے، ہمیں سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، ہمیں سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ بہت قیمتی تحفہ ہے، دنیا کے تمام علموں سے بڑھ کر یہ علم ہے، اور یہ کتاب جو ہے ہماری دنیا و آخرت میں جو ہے ہماری شافی ہے، ہماری ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے
احکامات پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔